بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت سے سوال ہوا۔ مغرب ایران کے ایٹمی پروگرام پر اعتراض کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو سختیوں کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، اسلام اور شیعوں کے مخالف علم کے مخالف ہیں۔ اگر اسلام اور شیعوں کے پاس اس امتیاز علم کے علاوہ کوئی اور امتیاز نہ ہوتا، تب بھی ان کے ممتاز اور افضل ہونے کے لیے کافی تھا۔ علم نہ ہوتا تو انسانی زندگی جنگلی زندگی ہو جاتی اور انسانیت کی حکومت حیوانیت کی حکومت ہو چکی ہوتی۔ اسی وجہ سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، فلولا القی علیہ اسورہ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اگر یہ برحق نبی ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ہمراہ فرشتے پر باندھ کر آتے۔ جی ہاں، انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے مخالف علم و معرفت کے مخالف ہیں، اور ان کے پاس طاقت اور مال ہے۔ ہم اس آیہ کریمہ میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ خدا کے رسول ہیں تو ان کے پاس یہ امتیاز کیوں نہیں ہے، ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں، یا آسمانی ملائکہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ تمہارا ملائکہ سے کیا کام؟ اگر ملائکہ بھی نظر آتے تو تم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے جو انبیاء کے ساتھ کیا تھا۔ جو ملائکہ کے پاس ہے وہ سب انبیاء کے پاس بھی ہے، بلکہ انبیاء ان سے افضل ہیں، لیکن تمہارا دل تو سونے کے کنگنوں اور زر و زیوروں کی طرف مائل ہے۔ الحمدللہ، یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے مخالف علم و عقل کے مخالف ہیں۔ اگر دنیا میں کہیں بھی امام جواد علیہ السلام جیسا کوئی شخص ہوتا اور ایک ہی مجلس میں ہزاروں علمی مسائل حل کرتا اور صحیح جواب دیتا تو اسے انعام دیے جاتے، اس کے ساتھ حسد اور دشمنی کر کے اسے قتل نہ کیا جاتا۔ آج کی دنیا کی بھی یہی حالت ہے کہ کسی بھی چیز کے موجد یعنی ایجاد کرنے والے کو یا کام سے نکالا جاتا ہے یا پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ صاحب امتیاز ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صاحب امتیاز صرف ہمیں ہونا چاہیے، دوسروں کو حق نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کربلا میں ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ پائلٹ کے بغیر بھی جہاز ہو سکتا ہے۔ وہ اس کام کے لیے کوششیں کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ بغداد بھی گیا۔ اسی دوران جرمنی سے اس کی طرف خطوط آنے لگے کہ زحمت مت کرو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بھی اس کے لیے بہت کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ بالآخر جرمنی نے پائلٹ کے بغیر جہاز بنا لیا، حالانکہ پہلے کہتا تھا کہ بغیر پائلٹ کے جہاز بنانا ممکن نہیں ہے۔ دنیا والوں کا اصل مقصد علم نہیں، وہ علم و فرہنگ کی ترقی کے لیے مقابلے نہیں کراتے، بلکہ علمی ترقی ان کے لیے مقدمہ ہوتا ہے۔ ان کا اصل مقصد مسلط ہونا اور لوٹ مار کرنا ہے۔ وہ علم کی خدمت کے لیے چاند پر نہیں جانا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کریں کہ زمین پر ان کی ریاست اور حکومت سب سے مقدم ہو، اور وہ زمین میں اپنے مخالف حکومتوں کو نشانہ بنائیں اور نابود کریں۔ اس کے باوجود ہم مسلمان ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور انسانوں سے محبت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ برائیوں کے دوست ہیں، انسان کے دوست نہیں۔ ہمارے لیے اور ملک کی میڈیکل کے لیے کوئی نصیحت بیان فرمائیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، آپ کو اپنے کام میں عوام کے فائدے کو مد نظر رکھنا چاہیے اور لوگوں کے کام میں رکاوٹ ڈالنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ نے اپنی اصلاح کر لی تو گویا عظیم مقام پر فائز ہو گئے۔ عوام الناس کی خدمت کے لیے انسان کو علم و ترقی عطا کی گئی ہے، اور انسان دین اور علم کے بغیر محض حیوان ہے۔ انسان کی دنیا و آخرت کی اصلاح اور آبادی میں میڈیکل کا اہم کردار ہے۔ خیال رکھیں
کہ میڈیکل میں کسی خلاف دین چیز کی تشہیر نہ ہو۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو علاج معالجہ کے آلات بھی دین اور معارف اسلام کی ترویج کے لیے وسیلہ بن جائیں گے۔ اور اسی طرح سوال ہوا افغانستان میں امریکی جنگ کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا موجودہ فتنوں مخصوصاً افغانستان میں امریکی جنگ کے سلسلے میں کثرت سے یہ دعا پڑھیں اللہم اشغل الظالمین بالظالمین واتعب الظالمین بالظالمین واضرب الظالمین بالظالمین ودمر الظالمین بالظالمین واہلک الظالمین بالظالمین وعذب الظالمین بالظالمین ولعن الظالمین اجمعین یا رب العالمین۔ ظالم بیہودہ اور جھوٹے بہانوں کے ذریعے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے متوسل ہو کر ان سے درخواست کریں کہ ظالم خود اپنے فتنوں میں گرفتار ہو جائیں۔